الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم سامعین و مکرم ناظرین، آج ہمارے درس کا عنوان ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ کتاب التوحید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید عبادت پر تصنیف کردہ عظیم کتاب ہے، اپنے وقت کے عظیم مجدد اور مصلح امام محمد ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی، اس کا چوتھا باب باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ کے عنوان سے ہے۔ اس سے قبل کے بابوں میں یا ابواب میں صاحب کتاب نے توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت اور سنگینی بیان کی، جس سے ایک مومن کو توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت سمجھ میں آ گئی، اور انشاءاللہ اگر عقل اور فطرت اس کی سلیم ہے تو وہ حق کو قبول کرے گا اور توحید کی راہ اختیار کرے گا، شرک سے بچے گا۔ لیکن صرف اسی پر نجات اور فلاح نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس خیر کو اس نے سمجھا ہے، جس توحید کی عظمت کو اس نے سمجھا ہے، اس کو دوسروں سے شیئر کرے، دوسروں تک توحید کی دعوت پہنچائے، وہ دنیا والوں کو کہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنی توحید کو درست کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین موحد کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، چاہے زمین بھر وہ گناہ لے کر آئے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہو۔ لیکن اگر تم بدعقیدگی پر مر گئے، شرک پہ مر گئے، تو پوری زندگی کے اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کر کے آؤ، اگر تمہاری زندگی میں شرک ہے تو سارے اعمال اکالت اور ضائع اور برباد ہیں۔ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، جب تک دعوت کا کام نہیں کرے گا اور دعوت کی راہ میں ملنے والی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ فائز المرام نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ تو مصنف نے چوتھا باب قائم کیا کہ اللہ کی توحید کی طرف دنیا والوں کو بلاؤ، کیونکہ جب تک توحید درست نہیں ہوگی کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ بہت سی نیکیاں کرتے تھے، اچھے اچھے کام کرتے تھے، کعبہ کی نگہبانی کرتے تھے، کعبہ کی خدمت کرتے تھے، کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، حاجیوں کی ضیافت کرتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ مشرکین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کریں، مسجدوں کی تعمیر ایمان والے کرتے ہیں۔ یہ مشرک جو اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، مشرک اپنے نفس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے وہ مشرک ہے۔ مومن اپنے کو مومن موحد کہتا ہے، مشرک اپنے کو مشرک کہتا ہے۔ تو جس کو یہ اعتراف ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، مشرک کو کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع اور برباد کر دی۔ وفی النار ھم خالدون، اور ایسے لوگ مشرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے قبل کے رسولوں کی طرف یہ وحی آ چکی ہے، وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ شرک کرنے والے ہوں گے، اگر آپ نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ آپ کا عمل ضرور بھی ضرور ضائع کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خاسرین میں سے ہوں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی شرک کے نتیجے میں جہنمی ہوں گے آپ۔ تو شرک والے کا کوئی عمل قبول نہیں، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ کے فضل سے توحید پر ہیں اور توحید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور شرک کی سنگینی کو جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کریں، حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ذریعے۔ اور اگر کسی سے بحث تکرار ہوتی ہے تو جادلہم باللتی ہے احسن، عمدہ طریقے پر دلیل کی روشنی میں بحث کرو، مار پیٹ مت کرو، گالی گلوچ پہ مت اتر آؤ،
دھکے مکی مت کرو، دلائل کی روشنی میں سمجھاؤ، اس کے شبہات کو دور کرو، سمجھتا ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، لیکن اس حال میں جدا ہو کہ آئندہ پھر وہ کبھی ملے تو دوبارہ اس سے گفتگو جاری کی جا سکے۔ اور صاحب اختیار آدمی ہوگا تو پھر دعوت کا جو دوسرا ہے وتھ فورس، طاقت کا استعمال، وہ بھی ہوگا، لیکن آپ حکمت کے ساتھ، موعظہ کے ساتھ، اور جدال باللتی ہی احسن، یعنی دلیلوں کی روشنی میں مناظرہ اور مباحثہ کرنا۔ اور سب سے پہلی دعوت داعی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بیس ہے عمل کے لیے۔ عمل کی عمارت، عمل کی دیواریں توحید کی بنیادوں پر استوار ہو تو عمل مقبول ہے۔ اگر توحید نہیں ہے یا بدعقیدگی ہے تو کتنی ہی اونچی دیواریں کر لو، کتنی ہی عمل کی عمارتیں کھڑی کر لو، اس کی حیثیت ریت کے ڈھیر کی ہوگی، ریت کے تودے کی ہوگی۔ تو اسے سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے دعوت توحید۔ اور اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی کہیے لوگوں کو، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا سبیل ہے یا یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بندگیوں کو خالص کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی توحید کی طرف بلانا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور علی بصیرت، بصیرت پہ بلاتا ہوں، بصیرت مانے علم پر بلاتا ہوں، یقین اور برہان پر بلاتا ہوں، اٹکل پچو نہیں بولتا، بغیر دلیل کے، بغیر سند کی کوئی بات نہیں کرتا۔ دلیل کی روشنی میں شرعی دلائل بھی ہیں اور اللہ کے ایک ہونے پر عقلی دلائل بھی ہیں۔ اور فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، حیات و موت ہے، عزت و ذلت ہے، عبادت اسی کے لیے کرنی چاہیے۔ عقل و فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے، وہ شرعی دلائل ہے۔ تو دلائل و براہین کی روشنی میں میں تم کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، بصیرت مانے علم، علم اور دلیل کی روشنی میں بلاتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے متبعین ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بصیرت اور دلیل کی روشنی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع اور حقیقی پیروکار وہی ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے علم کی روشنی میں، بلا علم نہیں دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ توحید کی طرف بلانا انبیاء کی ڈیوٹی تھی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ڈیوٹی تھی، اور آپ کے مومن موحدین متبعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے دلیل اور براہین کے ساتھ۔ یہ تو دعویٰ سب کوئی کرتا ہے متبع، لیکن حقیقی متبع وہ ہوگا جو علم اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت واجب اور فرض ہے۔ سب سے پہلی دعوت اللہ کی طرف بلانے کی ہونی چاہیے، توحید کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں بصیرت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، شرعی صحیح دلائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ بغیر اس کے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اور دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ بہت سے لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن اپنے نفس کی طرف بھی بلاتے ہیں، اپنی واہ واہی چاہتے ہیں۔ تو اخلاص ہونا چاہیے دعوت کے اندر، بصیرت ہونی چاہیے، علم وافر ہونا چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ اور فرمایا گیا وسبحان اللہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرتا ہے، تمام صفات کمالیہ سے اللہ کو متصف کرتا ہے، جملہ عبادات کا اللہ کو اکیلا مستحق گردانتا ہے۔ لیکن اگر آپ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کے لیے سب سے بڑا عیب اور نقص، عاجز کمزور مخلوق کو اللہ کے برابر گردانتے ہیں۔ اسی لیے موحد کہہ رہا ہے وسبحان اللہ، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ وہ سب سے بڑا عیب شرک ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وما انا من المشرکین، اور یہ کہہ دیجئے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا کوئی رشتہ نہیں مشرکوں سے، اور نہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین سے دور رہو، علیحدہ رہو، تاکہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگرچہ تم شرک کرنے والے نہیں ہو، لیکن مشرکوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو تمہارے ایمان اور یقین کے اندر تزلزل آئے گا، کمزوری آئے گی، ضعف آئے گا، اور بہت سارے کام تمہارے سامنے شرکیہ بھی ہوں گے تو تم منع نہیں کر سکو گے، آنکھ موند لو گے، یا کبھی ان کی حمایت بھی کر سکتے ہو۔ اگر نہیں حمایت کر سکتے، توحید کو سمجھ رکھا ہے، تو کم سے کم لبرلٹی بہت حد تک آئے گی، اور چلو گے کے حساب سے وہ کرتا ہے چلو ہمارا کیا ہے، وہ کرتا ہے وہ ہمارا کیا ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کیوں دعوت کا کام کرتے،
آپ کو توحید سمجھ میں آتی ہے، شرک سمجھ میں آتا ہے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، لوگوں کو چھوڑیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے۔ نہیں، دعوت تبلیغ ہم پر فرض ہے، جب تک انکار منکر نہیں کریں گے، دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیں گے، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا، حضرت معاذ کی روانگی جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اواخر میں ذکر کیا ہے، سن 10 ہجری میں ہوا، حجۃ النبی سے قبل، حجۃ النبی سے قبل سن 10 ہجری میں حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں کیا جب غزوہ تبوک سے لوٹے، کچھ لوگوں نے سن 8 کہا ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ سن 10 ہجری میں حج سے قبل بھیجا۔ اور حضرت معاذ یمن میں ہی رہے، بحیثیت معلم، بحیثیت گورنر، بحیثیت قاضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عہد صدیقی میں مدینہ تشریف لائے، اور پھر وہاں سے ملک شام گئے، اور شام میں ان کا انتقال سن 18 میں طاعون امواس میں ہوا۔ حلال و حرام کا زبردست علم تھا، شریعت کے بڑے عالم تھے، قرآن کے مشہور قاری تھے۔ آپ نے جب ان کو بھیجا یمن کے لیے تو فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، غور فرمائیے، ایک ایک لفظ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے۔ اے معاذ، تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں۔ معلوم ہوا کہ یمن میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشرکین کے مقابلے میں، مشرکین عرب کے مقابلے میں کثرت تھی۔ مشرکین بھی وہاں تھے، لیکن اہل کتاب کی اکثریت اور اغلبیت تھی، اور مشرکین اقلیت میں تھے۔ تو کہا کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، گویا آپ ہمت دلا رہے ہیں کہ تیاری کر کے جاؤ، استعداد اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی ہماری سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، جو عظیم آیت ہے دعوت توحید کے سلسلے میں، اور سمجھ میں یہ آیا کہ دعوت کے اندر سر فہرست توحید کی دعوت ہے، اور دعوت بغیر علم کے، بغیر برہان کے نہیں ہونی چاہیے، اور اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو ہر عیب و نقص سے پاک کرنا ہے، جس میں سب سے بڑا عیب شرک ہے، اور مشرکین سے زیادہ مکس اپ نہیں ہونا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی رفتہ رفتہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کر بیٹھے، یا کم سے کم شرک پر خاموشی اختیار کرنے والا ہو۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے 4تھے چیپٹر میں اسی ایک آیت کا ذکر کیا، اس کے بعد 2 عظیم حدیثیں ذکر کی۔ ان حدیثوں کو سمجھنا، ایک حدیث درس میں لیتے ہیں، صحیح کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة الله اله الا الله وفي رواية الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجه البخاری و مسلم۔ اور یہ عظیم حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ بخاری اور مسلم کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے، اور سنن اربعہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا، حضرت معاذ کی روانگی جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اواخر میں ذکر کیا ہے، سن 10 ہجری میں ہوا، حجۃ النبی سے قبل، حجۃ النبی سے قبل سن 10 ہجری میں حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں کیا جب غزوہ تبوک سے لوٹے، کچھ لوگوں نے سن 8 کہا ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ سن 10 ہجری میں حج سے قبل بھیجا۔ اور حضرت معاذ یمن میں ہی رہے، بحیثیت معلم، بحیثیت گورنر، بحیثیت قاضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عہد صدیقی میں مدینہ تشریف لائے، اور پھر وہاں سے ملک شام گئے، اور شام میں ان کا انتقال سن 18 میں طاعون امواس میں ہوا۔ حلال و حرام کا زبردست علم تھا، شریعت کے بڑے عالم تھے، قرآن کے مشہور قاری تھے۔ آپ نے جب ان کو بھیجا یمن کے لیے تو فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، غور فرمائیے، ایک ایک لفظ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے۔ اے معاذ، تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس
جو اہل کتاب ہیں، معلوم ہوا کہ یمن میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشرکین کے مقابلے میں، مشرکین عرب کے مقابلے میں کثرت تھی. مشرکین بھی وہاں تھے لیکن اہل کتاب کی اکثریت اور اغلبیت تھی اور مشرکین اقلیت میں تھی. تو کہا کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، گویا آپ ہمت دلا رہے ہیں کہ تیاری کر کے جاؤ، استعداد اپنے اندر پیدا کرو. وہ اہل کتاب ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں. پڑھے لکھوں سے خطاب کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، جاہلوں سے خطاب کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے. وہ تم سے مناظرہ بھی کر سکتے، وہ تم سے کوئی سوال و جواب کر سکتے، تمہاری دعوت پر اعتراض کر سکتے. تو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے تم کو تیاری کرنی چاہیے، استعداد کرنی چاہیے. معلوم ہوا کہ عالم اور داعی کو چاہیے کہ وہ مکمل استعداد پر ہو، کب کس مجلس میں کون سوال آ جائے. یہ ٹھیک ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر عالم کے پاس ہر وقت موجود نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ دنیا کا سارا علم اس کے پاس ہے اور شریعت کے ہر مسئلے کو دلیل کی روشنی میں وہ جانتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. لیکن بہرحال اگر دعوت کے لیے آدمی جا رہا ہے تو پریپیئر ہو، تیار ہو کر جائے. کوشش کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کے جائے، علم اور دلائل فراہم کر کے. کہا کہ دیکھو جب وہاں پہنچو گے تو تمہاری سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. سب سے پہلی جو دعوت ہو، پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں بلاؤ گے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ. کیا یہود و نصارہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آل عمران آیت نمبر 64. یہ کلمہ مشترک تھا تمام نبیوں کے درمیان اور اس کی امتوں کے درمیان، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر کے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرو، عمل اس کے مطابق کرو، وحدانیت کو اللہ کے لیے خاص کرو، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرو، اللہ کے لیے بیٹے کا تصور نہ رکھو، بندگی میں نبیوں کو ولیوں کو شریک مت کرو. وہ تو کہتی تھی، اقرار کرتی تھی لا الہ کا. پھر لا الہ کی شہادت کی طرف بلاؤ، یعنی علم اور عمل کے اعتبار سے وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھے اور اس کو ادا کرے. یہ مطلب ہے کہنے کا، ورنہ وہ تو کلمہ پڑھتے ہی تھے لا الہ الا اللہ. اسی لیے کہا گیا ہے دوسری روایت میں الا ان یوحد اللہ، وہ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک سمجھے. دیکھیے حدیث کی روایت کرنے والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کس کس الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے توحید کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کے اندر ہے، ایک روایت کے اندر پہلی دعوت تمہاری ہونی چاہیے اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، اللہ کی بندگی کی دعوت ہو. پہلی دعوت ہو کہ بندگی صرف اللہ کی جانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کے لیے بندگی جائز نہیں. یہ دعوت تھی اور انہوں نے، حضرت معاذ نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. کہا کہ جب یہ دعوت تم پیش کرنا تو جب وہ دعوت کو قبول کر لیں، عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیں، صرف اقرار کی حد تک نہیں، وہ تو پہلے سے ہے، اس کے معنی کو سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ سے عبادت کی نفی اور اللہ کے لیے عبادت خاص کرنے کا نظریہ عقیدہ، اور اس کے مطابق عمل کریں. جب عملی طور پر، قولی اور عملی طور پر جب وہ موحد ہو جائیں، شرک سے توبہ کر لیں، تو اس کے بعد فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو قبول کر لیں، توحید پہ آ جائیں، توحید کی راہ پہ لگ جائیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر تمہاری دعوت ہونی چاہیے فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، اللہ نے دن رات میں ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ دوسری مجلس میں بھی جاری رہے گا اس حدیث کے اوپر. اگر کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. شیخ، جو قرآن میں ہے کہ انہوں نے اپنے خواہشوں کو رب بنا لیا ہے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی خواہش کی وجہ سے ہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی گناہ کرو تو کیا وہ شرک ہے؟ ایسا نہیں ہے. شرک کا معنی ہے اللہ کی بندگی میں دوسرے کو شریک کرنا. جو بندگی ہے قولی اور فعلی، اگر اس کو اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دیتا ہے تب یہ شرک ہے. یا ریاکاری کرتا ہے تو شرک ہے. اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. گناہ کے درمیان تفاوت ہے، درجات ہے. سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے، پھر شرک اصغر ہے، پھر اس کے بعد گناہ ہے کبائر ہے، پھر اس کے بعد صغائر گناہ ہے، چھوٹے گناہ کیٹیگری. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ ہوائے نفس کی پیروی کا نتیجہ اور شیطان کی پیروی کا نتیجہ. جب آدمی شریعت کی پیروی نہیں کرتا تو ہوائے نفس کی پیروی کرے گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا
کہ اے نبی اگر لوگ آپ کو فالو نہیں کرتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، شریعت کی اتباع نہیں کرتے، تو اپنی ہوا کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اتباع نہیں ہے تو ہوا ہے، شریعت کا اتباع اگر نہیں ہے تو ہوا پرستی۔ تو یقیناً گناہ آدمی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں کرتا ہے، نفس کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے، لیکن گناہوں کی تفصیلات ہے کیٹیگری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ تو یہاں پہ جو شرک ہے وہ عمومی طور پر ہے، لیکن اگر کوئی شرک اصغر کرتا ہے، ریا کرتا ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو اس پر بھی جنت حرام ہو جائے گی کیا؟ شرک اکبر اگر نہیں ہے اور زندگی میں شرک اصغر ہے اور پھر گناہوں پر اصرار نہیں ہے، اس کے علاوہ اور گناہ بہت نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو انشاءاللہ توحید اور شرک اکبر سے بچنے کے نتیجے میں اللہ شرک اصغر کو معاف کرے گا۔ لیکن شرک اکبر نہیں ہے، توحید ہے، شرک اکبر نہیں، لیکن شرک اصغر ہے اور مسلسل زندگی میں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں اور ان پر اصرار بھی ہے، تو خطرہ ہے کہ گناہوں کے اثرات، گناہوں کے جو انبار ہیں وہ، اور شرک اثر کا جو گناہ ہے وہ سیئات کے پلڑے کو حسنات کے پلڑے پر غالب کر دے اور آدمی جہنم سے، یہ خطرہ ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر شرک اکبر زندگی میں نہیں ہے تو شرک اصغر ہو اور گناہ ہو تو جہنم میں جا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت شرک اکبر پہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ السلام اللہ۔ اگر کوئی ناستک ہے اور اس کے زندگی میں بڑے گناہ نہیں پائے جاتے ہیں اور یہ حال میں وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ دائمی جہنمی ہے، کیونکہ ناستک اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، بلا شرکت غیر اس کی بندگی کرنی ہے۔ اگر اس نظریے سے خالی ہے تو جہنمی ہے، دائمی جہنمی ہے، ناستک ہے تو جہنمی ہے۔ اس لیے ناستک کا معاملہ کافر کا معاملہ ہے، مشرک کا معاملہ ہے۔ اسی پر یہ مجلس ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ دوسری مجلس میں گفتگو جاری رہے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔